تو چھوٹا انسان چھوٹی نیکی کی بھی قدر کی، اعلیٰ درجوں تک پہنچ گیا۔ بڑا انسان جس نے چھوٹی موٹی نیکیوں کو قدر نہیں کی، عزت نہیں دی، تو پھر وہ انسان اس چھوٹے سے بھی پیچھے رہ گیا۔ کیونکہ اللہ کے یہاں جو معیار ہے نا وہ عظمت کا ہے، دل کی کیفیت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنائے ہیں اگر ان پر غور کیا ہو تو یہ بات آپ سمجھے ہوں گے، بلکہ پوری شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کی اطاعت چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی عظمت ہے یا نہیں ہے، اللہ کے حکم کی قدر ہے یا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان کے 2 عشرے مکمل ہونے والے ہیں۔ شعبان کی آج 17 تاریخ ہے۔ 10 دن بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ابھی تک کی ہم اپنی زندگی کا مشاہدہ اور تجربہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور مشاہدے اور تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے جو کمی ہے اور اس کمی کی جو تلافی کا طریقہ ہے اس کو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا بیان رسم و رواج سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، میں رسمی بیان نہیں کرتا ہوں، میں بات 2-4 کی طرح اس طرح سے کہ سامنے والے کو سمجھ میں آئے کرتا ہوں۔ میں نے 1 گھنٹے کی تقریر کی، کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو کیا فائدہ پھر اس کا؟ کچھ تو فائدہ ہوگا ثواب کے اعتبار سے، یا کسی ایک کو سمجھ میں آ جائے اس اعتبار سے، یا مجھے ہی اللہ عمل کی توفیق دے دے اس اعتبار سے۔ لیکن اصل دیکھنا یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا کس لیے ہوں۔ میں بیٹھا ہوں ان لوگوں کی وجہ سے، ان لوگوں کے لیے جو آئیں گے، دین کی باتوں کو سنیں گے، اللہ رسول کے احکامات کو سنیں گے، اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں گے، ان کے لیے۔ اور انہی کو اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا یہاں بیٹھنے کا، یہ مطلب ہے۔ اس لیے سادہ الفاظ میں، عام لفظوں میں بات کرتا ہوں۔ کہیں پیچیدگی بھی آ جاتی ہے جب میں ماحول سے گم ہو جاتا ہوں، جب میں کسی چیز میں کھو جاتا ہوں تو پھر وہ بات اوپر بھی چلی جاتی ہے، آپ کی سطح سے اوپر ہو جاتی ہے، پھر خیال آتا ہے تو پھر نیچے آ جاتا ہوں۔ بہرحال بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان کے جو فضائل ہیں بارہا ہم نے سنے ہیں، اور رمضان کے موقع پر اس کو بھی انشاءاللہ سنایا جائے گا، سمجھایا بھی جائے گا۔ بتانا یہ ہے کہ اتنے زیادہ فضائل اور اس کی قدر نہ کرنے کی، رمضان کی عزت نہ کرنے کی، اس میں اعمال نہ کرنے کی جو وعید ہیں، بلکہ وعیدات ہیں، ان کو بھی جو ہے اگر انسان سنجیدگی سے سوچے
تو خود پکار اٹھے گا کہ یار ایسا آخر کیا ہے کہ اتنی زیادہ دھمکیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور اس کے بعد یہ مسلمان روزے کیوں نہیں رکھ رہے؟ نبی کے اعمال، صحابہ کے اعمال بالکل بہت زیادہ اعلیٰ درجے کے، اعلیٰ سطح کے، اور بزرگوں کی زندگیاں 6 مہینے پہلے سے رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، اور رمضان گزر گیا تو 6 مہینے بعد تک افسوس کر رہے ہیں، گویا کہ پورا سال ہی رمضان میں لگ گیا ان کا۔ کبھی آنے کی خوشی ہے تو کبھی جانے کا غم ہے۔ پھر یہ امت اتنی غفلت میں کیوں ہے؟ ایک خیال دل میں آتا ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ شعبان کا مہینہ، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا مہینہ ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، اور رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ بندہ جو بھی اعمال کرتا ہے، نماز کا ہو، ذکر و تلاوت کا ہو، یا فرائض کی قبیل سے ہو، سنن کی قبیل سے ہو، واجبات کی قبیل سے ہو، مستحبات کے درجے کا ہو، چاہے کس اعتبار سے ہو، کچھ نہیں تو کم سے کم مباح ہو، اگر اس عمل کو بھی انسان اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتے ہیں، اور اجر کا ضابطہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو طے کر دیا کہ اس عمل کا اتنا اجر ہے، اس کو دے دو، اس عمل کا اتنا ثواب ہے، اس کو دے دو۔ یہاں تک کہ اگر کوئی انسان مسجد کی طرف جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، راستے میں ٹھوکر لگ گئی تو اس ٹھوکر پر بھی اجر ملنا ہے۔ سردی کا موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے تو اس ٹھنڈے پانی کی تکلیف برداشت کرنے پر بھی اجر ملنا ہے، ثواب ملنا ہے، سب پر ثواب ملتا ہے، فرشتوں کو طے کر رکھا ہے۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف لمٹ بنا دی ہو کہ یہ عمل کرو 1 تو ہم تمہیں یہ 10 نیکی دیں گے۔ حالانکہ تعداد کو ذکر کیا ہے، کوانٹیٹی کو ذکر کیا ہے کہ انسان 1 نیک کام کرتا ہے تو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ جہاں جہاں نیکی اور اس کا اجر و ثواب بیان کیا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ایک کیفیت کا بھی ذکر کیا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اور بزرگوں نے بیان کیا اصول کی روشنی میں، الاجر بقدر النسب، کہ جیسی مشقت، جیسی قربانی، جیسی کیفیت ویسا اللہ اجر دیتا ہے۔ بعض لوگ انہی اعمال کی وجہ سے جن کو لوگ معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں، بڑے اعلیٰ درجوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے لیے وہ قربانی دیتے ہیں، اس کے لیے وہ دل میں اللہ کی صحیح محبت رکھتے ہیں، اچھی کیفیت کے ساتھ، خشیت الہی کے ساتھ، یا کہہ لیجیے عام لفظوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ عبادت کو انجام دیتے ہیں، نیت کو خالص رکھتے ہیں، اور عمل کو صحیح ڈھنگ سے بحسن خوبی انجام دیتے ہیں، تو وہ معمولی نیکی کے ذریعے نیکی کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتے ہیں، کیفیت کی بنیاد پر، خشوع و خضوع کی بنیاد پر۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں اگرچہ بظاہر ان کو اچھا سمجھا جا رہا ہو، یا وہ بظاہر اچھے بھی ہوں، نماز پڑھتے ہوں، تہجد گزار بھی ہوں، لیکن وہ عمل کو اہمیت نہیں دے رہے ہوں، چھوٹی نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہوں، تو وہ اس ناقدری کی وجہ سے، اس بے ادبی کی وجہ سے، یا یوں کہہ لیجیے غفلت کی وجہ سے ان چھوٹے لوگوں سے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو چھوٹا انسان چھوٹی نیکی کی بھی قدر کی، اعلیٰ درجوں تک پہنچ گیا۔ بڑا انسان جس نے چھوٹی موٹی نیکیوں کو قدر نہیں کی، عزت نہیں دی، تو پھر وہ انسان اس چھوٹے سے بھی پیچھے رہ گیا۔
کیونکہ اللہ کے یہاں جو معیار ہے نا وہ عظمت کا ہے، دل کی کیفیت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنائے ہیں اگر ان پر غور کیا ہو تو یہ بات آپ سمجھے ہوں گے، بلکہ پوری شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کی اطاعت چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی عظمت ہے یا نہیں ہے، اللہ کے حکم کی قدر ہے یا نہیں ہے۔ حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو مسجد الحرام کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور اس کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اب تم مسجد حرام کو چھوڑو اور جو ہے اب مینا چلے جاؤ، مزدلفہ چلے جاؤ، صفا مروہ کی صحیح کرو۔ یہ سب کیوں ہے؟ یا 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھوڑ کر وہاں ان کو میدان میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر اللہ کے حکم کی عزت ہے یا نہیں۔ اللہ کو نہ تو 1,00,000 نمازوں والی نماز مطلوب ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ایک نماز 10 درجے والی نماز مطلوب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ مطلوب ہے کہ میرا بندہ میرے حکموں پر چلتا ہے کہ نہیں۔ کسی انسان نے روزہ رکھا اور سحری کا وقت ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے یا سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نے سحری کر لی اور وقت ختم ہونے کے بعد یعنی افطار کا وقت ہو گیا، اس وقت سوچ رہا ہے کہ میں تو 5 منٹ بعد میں افطار کروں گا تاکہ میرے کو زیادہ ثواب ملے۔ اس کو زیادہ ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جب صبح صادق ہو جائے تو اب کھانا پینا بند کر دو، اور جب غروب آفتاب ہو جائے تو اب کھانا پینا شروع کر دو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم نے سوچا کہ ہم تو جو ہے 5 منٹ بعد افطار کریں گے تاکہ ہمیں ثواب زیادہ ملے، بڑا لمبا روزہ ہو جائے، تو آپ پوری رات بھی بھوکے رہ لیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا، کیونکہ آپ نے جو روزہ رکھا ہے وہ اپنی مرضی کے حساب سے رکھا ہے، اللہ کے حکم کے حساب سے نہیں رکھا۔ اس لیے صحابہ اکرام سحری کرنے میں بھی جو ہے احتیاط کرتے تھے، یعنی اس بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ اللہ کے حکم سے ذرا بھی آگے پیچھے نہ ہو۔ اخیر وقت میں سحری کیا کرتے تھے، اور اخیر وقت کا مطلب ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے 10-15 منٹ پہلے ہی ختم کر دیا کرتے تھے، اور ان کی سحری بھی کوئی بہت زیادہ حلوے پراٹھے والی نہیں ہوتی تھی، مختصر سا کھاتے تھے تاکہ کمر سیدھی ہو جائے، اور دن بھر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، رات بھر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کچھ تھکن ہوتی تھی تو کچھ دیر آرام کے لیے لیٹ جایا کرتے تھے، اور جیسے افطار کا وقت ہوتا تھا تو افطار میں جلدی کرتے تھے، 1 منٹ کی تاخیر نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے افطار کرو تو کھاؤ، افطار کرو۔ اللہ کے حکم کے آگے پیچھے ذرا سی بھی اپنی نہیں چلاتے تھے۔ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر عظمت نہیں ہے اعمال کی تو جو اعمال اللہ کے قریب کرنے والے ہیں انہی اعمال کے ذریعے انسان اللہ سے دور بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات میں نے اس لیے ذکر کی ہے کہ اس وقت امت مسلمہ میں اعمال کی قدر ختم ہوتی جا رہی ہے، چھوٹے اعمال کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی انسان آپ سے ملنے آیا، آپ نے اسے سلام کر لیا، مصافحہ نہیں کیا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آپ مصافحہ بھی کرو، آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ بہت دنوں میں ملا ہے، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آپ سے گلے ملے، معانقہ کرے، آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ چھوٹا سا عمل تھا، نبی کی ایک سنت پر عمل ہوتا، آپ کو اجر و ثواب سے نوازا جاتا۔ اصل کے پہلے کی 4 سنتیں ہیں جو غیر موقدہ ہیں، پڑھ لو تو ثواب، نہیں پڑھو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن دین کی منشا کو سمجھنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سمجھنے والے کبھی اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ ان کے اثر کی پہلے کی سنتیں چھوٹ جائیں۔ اگر ہم جائزہ لیں ہماری قوم کا اور قوم میں کن کا،
ان لوگوں کا جو 5 وقت کے نمازی ہیں، ان سے پوچھو گا اثر سے پہلے کی 4 سنتیں کب پڑھی تھی، تو میرا اپنا گمان ہے کہ سالوں گزر گئے ہوں گے، انہوں نے اثر سے پہلے کی سنت نہیں پڑھی ہوگی، سالوں گزر گئے ہوں گے، اثر سے پہلے کی سنت نہیں پڑھی ہوگی، کبھی بیچ میں اتفاقاً پڑھ لی ہوگی اور مجبوری میں پھنس گئے تھے، پہلے چلے گئے تھے مسجد میں، سب دیکھ رہے تھے کہ یار یہ بیٹھ گئے ہیں، چلو پڑھ لیں دکھانے کے لیے۔ یہ حالات ہیں مسلمانوں کے، اور مسلمانوں میں نمازیوں کے حالات ہیں، اثر سے پہلے کی سنت کو انہوں نے اہمیت نہیں دی، عمل کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پر دین کی مجلس لگی ہوئی ہے، دین کی مجلس آراستہ ہے اور اللہ رسول کی باتیں چل رہی ہیں۔ اب ایک انسان سوچا ارے سنتے ہی تو رہتے ہیں، کب تک سنے، چلو باہر کھڑے رہیں گے، زور زور سے باتیں کریں گے تاکہ جو سن رہے ہیں ان کو بھی صحیح سنا ہے۔ دین کی عظمت نہیں ہے اس کے پاس، اس لیے یہ ٹھوکر مار کر چلا گیا۔ ہاں کوئی کام سے چلا جائے، کسی کو کوئی تقاضا ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے، دین کی مجلس میں بیٹھنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن اس کو حقارت کی نظر سے دیکھ کر جانا، ٹھکرا کر جانا، معمولی سمجھ کر جانا، یہ تو گویا کہ دین کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں یا دین کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، بڑا عالم و فاضل سمجھ رہے ہیں، بڑا عامل سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ ناقدری کی وجہ سے انسان جو ہے بعض دفعہ ایمان کی باؤنڈری سے نکل جاتا ہے۔ کفر میں پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا یہ تو اللہ جانے گا، اس کا فیصلہ ہم نہیں کرتے۔ کیفیت کا جو معاملہ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کس کے دل میں کیا حالت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ سبق دیتی ہیں کہ برا گمان مت رکھو۔ ایک بات اس پر تو عمل کرتے ہیں ماشاءاللہ ہم لوگ، لیکن دوسری بات کو چھوڑ دیتے ہیں، برے گمان کا موقع بھی مت دو۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے، مسلمان شراب نہیں پیتا ہے، تو شراب کے اڈوں پر جاتا بھی نہیں، شراب کے اڈوں پر جاتا بھی نہیں ہے۔ اچھا گمان رکھو مسلمان شراب نہیں پیتا، اسی طرح شراب کے اڈوں پر بھی مت جاؤ، وہاں پر کھڑے بھی مت رہو، وہاں سے کوئی سامان بھی مت خریدو، اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ بھی پیتے ہوں گے، برے گمان کا موقع بھی مت دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے آپ کے پاس آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے تک ان کو چھوڑنے کے لیے گئے، اور مسجد کے دروازے پر آپ ان سے کچھ بات کر رہے تھے، 2 صحابی نکل کر جا رہے تھے مسجد کے سامنے سے، تو یوں دیکھتے ہوئے جا رہے تھے کنکیوں سے، آپ نے ان کو بلایا کہ ادھر آؤ، میں محمد ہوں اور یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو انہوں نے وہ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بارے میں غلط گمان رکھ سکتے ہیں؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت پر دل یہ چاہتا ہے کہ 1000 بار یہ جان ملے تو قربان کر دیں۔ آپ نے امت کو تعلیم دی، تم تو بدگمانی نہیں رکھو گے، لیکن میرا یہ فریضہ بنتا ہے کہ تمہارے دل و دماغ میں بدگمانی نہ آئے، اس لیے میں نے بتا دیا کہ بدگمانی بھی مت کرو، بدگمانی کا موقع بھی مت دو، بتا دو کہ میں یہ ہوں اور یہ ہے۔ سمجھے بات آپ؟ دوستو بزرگوں، بات یہ چلی تھی دین کی مجلس کے پیسے کوئی جا رہا ہے تو ہم اس کو یہ نہ سمجھ لیں کہ آدمی تو ناقدری کرتے ہوئے جا رہا ہے، کوئی تقاضا ہوگا اس کو، اور جانے والے کو بھی چاہیے کہ تقاضا نہ ہو تو بیٹھے، کوئی تقاضا ہو تو بتا دے کسی کو کہ صاحب میرے ساتھ فلاں تقاضا ہے اس لیے جا رہا ہوں میں۔ یہ ضروری ہے، دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے اعمال انسان کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں، اور اگر انسان کے پاس قدر نہیں ہوتی
عظمت نہیں ہوتی تو چھوٹے چھوٹے اعمال کی ناقدری کی وجہ سے انسان بڑے بڑے اعمال سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اپنے دل میں سب سے زیادہ محبت میری اور میرے دین کی رکھے، میرے حبیب کی رکھے، اور اللہ کی محبت، پیارے نبی کی محبت اور دین اسلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کی قدر کریں۔ اور جب چھوٹے سے چھوٹے عمل کی قدر کرنا ہے تو معمولی انسانوں کی بھی قدر کرنا ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، کسی کو ذلیل نہیں کرنا ہے، کسی پر طنز نہیں کرنا ہے، کسی کو تانا نہیں دینا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے تو بھائی بھائی ہیں۔ تو اب ایمان والوں کا کام کیا ہے؟ فاعفو، کوئی معاملہ ہو جائے تو معاف کرو، واصفحوا، درگزر کرو، فاعفو واصفحوا، معاف کرو اور درگزر کرو، فاصلحوا بین اخویکم، اور آپس میں صلح صفائی کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان سارے اعمال میں، معاف کرنے میں، درگزر کرنے میں، صلح صفائی میں ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اگر اللہ سے ڈر کی وجہ سے یہ کام کیا ہے، یہ اعمال کیے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا، لعلکم ترحمون، پھر اللہ تعالیٰ رحمتوں کے سائے میں تمہیں رکھے گا۔ جو انسان اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے، پھر کانٹا اس کے لیے نرم ہو جاتا ہے، دھوپ اس کے لیے سائے کا کام کرتی ہے، دشمن اس کے لیے دوست کا کام کرتے ہیں، سمت مخالف اس کے ہم نوا ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ دنیا کا نقشہ بدل دیتے ہیں۔ آج دوستو بزرگوں، اعمال سے دوری بہت زیادہ ہو گئی ہے، لوگ اللہ کو نہیں پہچان رہے ہیں، دین اسلام سے واقف نہیں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، اور اس پر مزید یہ کہ ان سب چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ذرا سی حرکت اب باقی نہیں رہی ہے مسلمانوں میں۔ یہ مسلمان تو وہ تھے کہ ہواؤں کے رخ کو موڑ دیا کرتے تھے، سمندروں سے صحیح سالم نکل جایا کرتے تھے، آگ کے اندر سے صحیح سالم نکل جایا کرتے تھے، جانور ان کے لیے راستے چھوڑ دیا کرتے تھے، سمندر ان کو راستہ دے دیا کرتا تھا، ہوا ان کے حساب سے چلا کرتی تھی، شیر چیتے ان کی جو ہے رہبری کیا کرتے تھے، پتھر ان کے لیے موم بن جایا کرتے تھے۔ یہ جہاں جاتے تھے اپنی پہچان چھوڑ جایا کرتے تھے، جہاں جاتے تھے اپنی ایک شان چھوڑ جایا کرتے تھے، جہاں جاتے تھے اسلام وہاں پر پھیل جایا کرتا تھا، محبت وہاں پر عام ہو جایا کرتی تھی، بھائی چارگی کا رشتہ وہاں پر قائم ہو جاتا تھا۔ لوگ برسوں یاد کیا کرتے تھے کہ فلاں صاحب فلاں جگہ سے آئے تھے اور ہمیں وہ یہ دین کی تعلیم دے کر گئے تھے۔ ان کی اس تعلیم کے نتیجے میں برسوں لوگ ان کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے۔ آج حالات یہ ہیں کہ بیٹا باپ کی وجہ سے رو رہا ہے، اور باپ بیٹے کی وجہ سے رو رہا ہے، بھائی بہن کی وجہ سے رو رہا ہے، بہن بھائی کی وجہ سے رو رہی ہے۔ دنیا کا پورا سسٹم گویا کہ اخلاق کی قدروں نے تبدیل کر دیا، اخلاق بگڑ گئے اور عقائد جو ہے کمزور پڑ گئے، بعض لوگوں کے عقائد بھی خراب ہو گئے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ عمومی طور پر، عمومیت میں یعنی زیادہ تر لوگ غفلت کا شکار ہو گئے، بھول گئے اللہ کو، بھول گئے اللہ کی کبریائی کو، بھول گئے اللہ کی بادشاہت کو۔ اس لیے شروع میں نے سورہ تبارک الذی کی کچھ آیتیں پڑھی، ترجمہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،
بڑی برکت والی ہے وہ ذات بیدہ الملک جو زمین و آسمان کی بادشاہت رکھتی ہے. بڑا بابرکت ہے وہ اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. دنیا میں کسی کو حکومت ملی ہے تو پوری دنیا کی نہیں ملی. کوئی کسی ملک کا حکمراں ہے تو کوئی کسی ملک کا. سب الگ الگ ٹولیوں میں، طبقوں میں، خانوں میں بٹے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کی قدرت ہر چیز پر ہے. بادشاہ بھی وہی ہے، قدرت بھی اسی کی چلتی ہے. دنیا والے جو بادشاہ ہیں ان کی طاقت اور قدرت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے ہی جیسے انسانوں پر حکومت کر رہے ہیں. دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ اپنے ہی جیسے انسانوں پر حکومت کر رہے ہیں. سمندر کی مچھلیوں پر ان کی حکومت نہیں چلتی، جنگل کے جانوروں پر ان کی حکومت نہیں چلتی، چرند پرند پر ان کی حکومت نہیں چلتی، ہواؤں پر ان کا کنٹرول نہیں ہے، بارشوں پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ دنیا کے بادشاہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں تو کہاں گئے تھے ترکی کے زلزلے کے موقع پر کہ صرف 58 سیکنڈ کا زلزلہ تھا. کتنے سیکنڈ کا؟ 58 سیکنڈ کا زلزلہ تھا. 4:10 پر زلزلہ آیا تھا. لوگ جو ہے بے خوابی کے عالم میں سو رہے تھے. کسی کو نہیں پتا تھا کہ اب رات کے بعد صبح نہیں ہوگی بلکہ قیامت کی صبح ہوگی. کسی کو نہیں پتا تھا. بچوں نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا تو کچھ ماں باپ ایسے تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو کھو دیا. ماں مر رہی ہے، بچہ جنم لے رہا ہے. یہ حالات تھے، افراتفری کا ماحول تھا. لوگ جو ہے ملبوں کے نیچے سے زندہ انسانوں کو نکال رہے تھے، کہیں مردہ انسانوں کو نکال رہے تھے. پل بھر میں کایا پلٹ گئی. اس لیے بہادر شاہ ظفر نے کیا خوب کہا تھا کہ حالات بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا، وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی. صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے. صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے. ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے. 58 سیکنڈ کے زلزلے نے ترکی اور شام کے اندر قیامت کی یاد دلا دی. تو بالا کر کے رکھ دیا. بتا دیا حکمرانوں کو، بادشاہوں کو، راجے مہاراجاؤں کو کہ بادشاہ صرف وہی ہے جس کا کنٹرول ہر چیز پر ہے، جس کی طاقت، جس کی قدرت ہر چیز پر ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وہ چرند پرند پر بھی اپنی قدرت رکھتا ہے، وہ سمندروں پر اپنی قدرت رکھتا ہے، وہ زمین پر آسمان پر اپنی قدرت رکھتا ہے. وہ دونوں جہاں کا بادشاہ ہے. اس لیے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آگے اپنی قدرت کو اور زیادہ بیان کیا. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہی بادشاہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. یہاں پر موت کو پہلے بیان کیا ہے اور زندگی کو بعد میں بیان کیا ہے. آپ نے پہلے زندگی دیکھی یا موت؟ زندگی دیکھی نا ہم نے پہلے زندگی ہے بعد میں موت ہے. یہاں پر ہے الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت پھر زندگی. کہ اس اللہ نے، اس بادشاہ نے جو ہر چیز پر قادر ہے، موت اور زندگی کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، دیکھے کہ کون انسان اچھے عمل کرنے والا ہے. امتحان کے لیے اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. موت سے کوئی نہیں بچ پایا. موت کا پنجہ بڑا وسیع ہے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ میں نے شاید آپ کو سنایا تھا پہلے کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا اور ایک دوسرا شخص گھور کے دیکھ رہا تھا. اتنی تیز گھور کے دیکھ رہا تھا کہ وہ ڈر گیا کہ یہ پتہ نہیں مجھے مار نہیں دے.
اتنے میں وہ اٹھ کر چلے گیا. پھر اس سے بعد میں پوچھا کہ بھائی تم ہمارے ساتھی کو گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ اس نے کہا میں گھور کے نہیں دیکھ رہا تھا، میں تو سوچ رہا تھا کہ آج اس کی موت ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا فیصلہ کیا ہے بالکل دنیا کے کنارے پر. یہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، دنیا کے کنارے پر کیسے جائے گا؟ سلیمان علیہ السلام سے اس نے بھی پوچھا کہ آپ کی مجلس میں ایک نیا آدمی آیا تھا جو مجھے بہت گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ آدمی نہیں ہے، ملک الموت ہے، آج مارنے والا ہے تجھے. تو اس نے کہا میں بچوں گا کیسے؟ مجھے دنیا کے کنارے پر چھڑوا دیجیے. دنیا کے کنارے پر چھڑوا دیا سلیمان علیہ السلام نے. جیسے ہی وہ گیا اس کو مار دیا. پھر بعد میں ہوئی تھی یہ بات. سلیمان علیہ السلام نے پھر پوچھا تھا بعد میں اس سے کہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں تو یہ معاملہ تھا، اس کو اس کی موت لکھی تھی لیکن سوچ رہا تھا کہ کیسے مرے گا. اتفاق یہ ہوا کہ وہ خود اس کی موت اس کو وہاں لے گی اور میں نے اس کی روح قبر سے لی. تو موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. موت تو ہر ایک کو آنا ہے، موت کے پنجے سے کوئی بچ نہیں سکا. اگر موت سے دنیا کی کوئی طاقت بچا سکتی تھی تو قارون سے زیادہ دولت تو کسی کے پاس دنیا میں آج تک آئی نہیں، فرعون سے بڑی حکومت تو کسی کے پاس آئی نہیں. اگر موت سے کوئی بچنے والا ہوتا، دنیا کی طاقت دنیا کی دولت بچانے والی ہوتی تو پھر قارون اور فرعون بچتے. پتہ چلا کہ دنیا کی کوئی طاقت موت سے بچا نہیں سکتی. اور اگر دین کے اعتبار سے کوئی بچنے والا ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دیندار کون ہو سکتا تھا؟ لیکن موت تو دیندار کو بھی آنا ہے، دنیا دار کو بھی آنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا. دنیا تو ایک عارضی زندگی ہے. دوستو بزرگوں، آج جو غفلت کا ماحول نظر آ رہا ہے، رمضان کو رمضان نہیں سمجھا جا رہا ہے، شعبان کو شعبان نہیں سمجھا جا رہا ہے، بلکہ غفلت والی لا ابالی پن کی زندگی گزاری جا رہی ہے. کوئی کسی چیز کو عزت نہیں دی جا رہی ہے. رمضان ہو، شعبان ہو، شب برات ہو، شب قدر ہو، چاہے جو عبادت کا موقع ہو، مسلمان تو بس اپنی دنیا میں مست ہے، اپنی دنیا میں مست ہے. اور جو عبادت کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے اصل جو ہے منشا سے ہٹی ہوئی عبادت ہے. زکات دینے والا سوچ رہا میں نے احسان کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، انہوں نے اپنے بھانجے عروہ سے کہا کہ جاؤ زکات کا پیسہ ہے فلاں کو دے کر آؤ، اور اس سے یہ مت کہنا کہ میں نے پوچھایا ہے. اور اس کا ہاتھ نیچے نہیں رہے، اس کا ہاتھ یوں پکڑنا، نیچے سے تھیلی پکڑ کے دینا اس کو. اس کا ہاتھ اوپر رہے، اس کا ہاتھ یوں پکڑ لینا، نیچے تمہارا ہاتھ کرنا، تاکہ اس کی عزت ہو. وہ دے کر آگے زکات. پوچھا کہ خالہ جان آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں اگر اس کو آپ کا نام بتا دیتا تو کیا بول رہی تھی اس نے؟ کہا وہ شکریہ تو کہتا. جب اس نے شکریہ کہہ دیا تو میرا عمل تو ختم ہو گیا. میں نے تو اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ زکات دی ہے میں نے کسی کو تو میں نے تو اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے. وہ شکریہ کہہ رہا ہے تو اس سے تو میرا عمل کا ثواب کم ہو رہا ہے. مثال کے طور پر کسی دھوبی کو آپ نے کپڑے دیے دھونے کے لیے تو آپ نے احسان کیا یا دھوبی نے آپ کے اوپر احسان کیا؟ کیوں؟ ارے دھوبی نے آپ کے اوپر احسان کیا نا کہ آپ کے کپڑے دھو کر دے دیے، پریس کر کے دے دی، اور آپ کہہ رہے ہم نے احسان کیا. تو پھر دھوبی اگر اپنے والی پہ آ جائے تو پھر 10 روپے جوڑا نہیں میں 20 روپے جوڑا دوں گا، دو اور پریس کر کے دے. احسان اس نے کیا نا. تو جس کو ہم نے زکات دی ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے زکات لے لی ہماری، اور اس کی زکات لینے سے ہمارا مال پاک ہو گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا. یہ منشا ہے اللہ شریعت کا، اللہ تعالیٰ کے حکام کا. اور آج مسلمان زکات دے کر بھی کیا کرا؟ ارے ہماری زکات کے ٹکڑوں پر تو پل رہے ہیں یہ. پھر کیا ہوگا ہمارے حکام کا، ہماری عبادتوں کا؟ بس اللہ ہی رکھوالا ہے بھائی. بڑا افسوس ہوتا ہے. اور یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ موت بھول گئے، موت کو بھول گئے، اللہ کو. اللہ کو پہچانو، موت کو ہر وقت یاد رکھو.
ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. اور آگے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، اور اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. موت سے پہلے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو مار دو. موت سے پہلے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کو ہر وقت یاد رکھ کر موت کو یاد کرو، موت کا انتظار رکھو تاکہ موت کی تیاری کی توفیق نصیب ہو. موت سے پہلے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کی تیاری میں لگ جاؤ، ہر وقت موت کا انتظار رہے، اس لیے کہ موت یقینی چیز ہے. خود اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقین کو پہنچ جاؤ، یعنی آپ کو موت آ جائے. تو موت کا دوسرا نام یقین ہے، اس لیے کہ موت کا آنا یقینی ہے. اور اپنے آپ کا حساب لو کہ میری زندگی کا مقصد کیا تھا. کیا یہ روٹی کپڑا مکان اسی لیے پیدا کیا گیا تھا میں؟ رمضان آئے چلے گئے، عید آئی چلی گئی، عبادت کے موقع مرحلے آئے چلے گئے، اور ہم تو اپنی دنیا داری سے کبھی بھی وقت نہیں نکال سکے. کیا اسی لیے پیدا کیے گئے تھے؟ اپنے آپ کا حساب لو، جائزہ لو. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ انسان کو روزانہ اپنا جو ہے ایک مراقبہ کرنا چاہیے. اس مراقبے میں انسان کو پورا منظر یاد کرنا چاہیے. آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے، وہ سوچے تھوڑی دیر کہ اب میں مر گیا ہوں، میری روح نکل گئی ہے، لوگ مجھے غسل دے رہے ہیں، کفن پہنا رہے ہیں، پھر سب لوگ آ گئے میرے جنازے کو لے کر جا رہے ہیں، اور لوگ جلدی جلدی میرے جنازے کو لے جا رہے ہیں، قبر میں مجھے دفن کر دیا، اب جو ہے کوئی برگا لگا رہا ہے، کوئی چٹائی بچھا رہا ہے، کوئی مٹی ڈال رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں لوگ ما دینک من نبیک، پھر سے پوچھ رہے ہیں کون ہے تیرا اللہ، کون ہے تیرا نبی، کیا ہے تیرا مذہب. یہ سوچو اپنے آپ میں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان، ہر مسلمان پر 3 چیزیں ضروری ہیں، وہ اپنے اوپر لازم کر لے. کیا 3 چیزیں؟ جب صبح ہو تو وہ اپنے آپ پر شرط لگائے، اگر اللہ کی مرضی کے خلاف کام کیا تو یہ سزا دوں گا اپنے آپ کو، اگر فالتو بولا تو کل روزہ رکھوا دوں گا تجھے، اگر تو نے گناہ کیے تو 100 رکعت پڑھنا پڑے گا. اپنے آپ کو سزا دے، شرط لگائے اپنے اوپر. اس کے بعد اس کو مشارطہ کہتے ہیں، شرط لگائے اپنا. اس کے بعد مراقبہ کرے جو میں نے ابھی ذکر کیا. اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا کہ جو انسان روزانہ یہ مراقبہ کرتا ہے انشاءاللہ، قسم کھا کر انہوں نے کہا، قسم ہے وحدہ لا شریک کی، کہ وہ گناہوں سے بچے گا، نیک اور متقی ہو کر مرے گا. تو اپنا جو ہے مراقبہ کرو، غور و فکر کرو اپنی زندگی پر، مرنے کے بعد کے حالات پر، اور اس کے بعد سونے سے پہلے محاسبہ کرو. تو یہ ضروری ہے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو راہ راستوں پر لانے کے لیے. دوستو بزرگوں، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں آج مسلمانوں میں دین کی کمی، دین سے دوری اور دین سے غفلت، کہ مسلمانوں میں سے زیادہ تر مسلمانوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور جن کو آتا ہے ان کو بھی صحیح نہیں آتا. کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ ہے. ارے میں تو کو تو کہوں تو بات سمجھ میں آئے گی. تو کا مطلب تو کا مطلب کچھ اور ہوگا. تو کو تو پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی؟ نہیں آئے گی نا. تو پھر الحمدو کو الحمدو پڑھیں گے تو بات کیسے سمجھ میں آ جائے گی؟ جو پڑھ رہے ہیں قرآن، جن کو آتا وہ بھی صحیح نہیں پڑھتے ہیں، الحمدو کو الحمدو پڑھتے ہیں. کم سے کم ہم نے دین نہیں سیکھا اور اس بارے میں توجہ نہیں دی، یا ہمیں موقع نہیں ملا. اپنی نسل کو تو دیندار بنائے، اپنی نسل کو تو دیندار بنائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں حساب لینے والا ہے. نبی نے فرمایا کہ سب سے قیمتی تحفہ جو باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ ادب اور تعلیم ہے. ادب ہے، اور ادب کے اندر تعلیم، علم سب آ گیا.
جس کے پاس علم نہیں ہے وہ ادب بھی نہیں کر سکتا. تو سب سے بڑا تحفہ ادب، اور ادب میں ساری چیزیں آ گئی. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے نسلوں کے دین کے ایمان کی حفاظت کے لیے لاہی عمل طے کریں. الحمدللہ ہمارے یہاں پر جو تعلیم کا نظام ہے وہ بہت عمدہ طریقے سے چل رہا ہے. لڑکیاں عالمہ بن رہی ہیں الحمدللہ. ابھی منگل کے دن سے ان کے امتحان ہونے والے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو جس طرح سے سالانہ جلسہ ہوتا ہے تعلیمی جلسہ، تو اس کا بھی جو ہے پروگرام بنا رہے ہیں. تو دیکھیے باتیں تو بہت ساری ہیں. سوچا تھا کہ سارا مجمع آ جائے گا جب آپ کو بتائیں گے کچھ حقیقی باتیں، صحیح باتیں، لیکن آپ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ مکمل بیان سن لیں. میرا تو بہت دل دکھتا ہے یہ مسجد میں بیٹھ کے بول رہا ہوں آپ سے کہ میں اذان ہوتے ہی بیٹھ جاتا ہوں تو 4 لوگ ہوتے ہیں. آج جماعت تھی تو لگ رہا تھا کہ مجمع ہے، جماعت نہیں ہوتی تو مجھے پلروں کو سنانا پڑتا. دل نہیں دکھے گا میرا کہ پورے ہفتے بیان کی تیاری کر کے آتا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پر آپ جو ہے آتے ہی نہیں. پلروں کو سنانا پڑتا ہے، در و دیوار کو سنانا پڑتا ہے. آپ لوگ جب آتے ہو جب میرا بیان ختم ہونے والا ہے. بہت دل دکھتا ہے میرا. تو اس کے لیے جلسہ ہم نے رکھا ہے. اس کے بارے میں بہت ساری باتیں بتانا تھی، ٹائم نہیں ہے اس کا. تو دیکھیے جلسہ کوئی ایک رسم کا نام نہیں ہے. جلسہ ایک تحریک کا نام ہے. جلسہ جو ہے ایک بیداری کا نام ہے. جلسہ جو ہے اپنے نونہالوں کے حوصلوں کے بڑھانے کا نام ہے. اور تعلیمی جلسہ ابھی تک جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں آپ کو خود پتہ ہے، اچھی طرح پتہ ہے.